دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی در شہوار ایمن جو کہ شہیر کی پہلی بیوی ہے اس کے سامنے یہ انکشاف کرے گی کہ میں شہیر سے دوسری شادی کر چکی ہوں تو ایمن کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اور شہیر کی بہن بھی یہ سب کچھ سن کر کافی حیران ہوگی، اور شہیر نہ شرمندگی سے در شہوار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد در شہوار تو اور زیادہ اس کو تڑپاتی ہے اور کہتی ہے ہاں نا، شہیر تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شہیر سے شادی کر لی، نہیں تو میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ایمن غصے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہیر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ در شہوار سے کہتا ہے تم نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے در شہوار، جس کے بعد وہ فوراً اپنی پہلی بیوی کے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر شہیر کی بہن کہہ رہی تھی در شہوار سے میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں شہیر بھائی سے تمہیں طلاق نہیں دلوا دوں گی نا تب تک مجھے چین نہیں آنے والا ہے۔ میری بھابھی صرف اور صرف ایمن ہیں اور شہیر نے نا صرف وقتی طور پر تم سے نکاح کیا ہے، تم اسے یہ مت سمجھنا کہ شہیر کی ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر در شہوار جب اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے، اور وہ اب شہیر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رہنا ہی نہیں چاہتی ہے، اور وہ واپس اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ شہیر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے در شہوار تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کچھ میری بیوی کو بتانے کی؟ مجھے جب صحیح وقت لگتا نا تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا، لیکن تم نے نا بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ سن کر کہتی ہے در شہوار میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا شہیر، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور آخر تم یہ چھپا کیوں رہے ہو سب سے؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے تم نے، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہو، اور میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اب وہ صرف اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ میرا بھی حق ہے تم پر، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کھانے کھا رہے ہو باہر، لیکن تمہاری تو مجھ سے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو شہیر کہتا ہے ٹھیک ہے در شہوار، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ تو در شہوار غصے میں آ جاتی ہے اور اپنا سامان اٹھا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، جس کے بعد تیمور اور ایمن جب دیکھتے ہیں کہ در شہوار نا گھر واپس آ گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں امی یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، آخر یہ واپس کیسے آ گئی اور آپ نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا؟ تو در شہوار کہتی ہے کہ یہ گھر میرا بھی ہے اور کوئی بھی مجھے اس گھر میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے، اور تم لوگ کیا یہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہو؟ یہ گھر میرے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔ تیمور کہتا ہے ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو اس گھر میں رکھنا ہے نا تو پھر ہم اس گھر سے جا رہے ہیں۔ وہ آئمہ کو سامان پیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تیمور کی والدہ اسے بہت سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا رک جاؤ، در شہوار تھوڑے دن میں چلی جائے گی، لیکن تیمور اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ دوسری طرف اب ولید اور ماورا کے درمیان بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ شادی تو کر لی ہے ولید نے، لیکن وہ ابھی بھی اس در شہوار کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ماورا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ ماورا سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور بار بار ولید ماورا کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سے شادی میں نے صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تم دعا کا دھیان رکھو گی،
اور تم اس گھر میں دعا کی ماں بن کر آئی ہو، نہ کہ میری بیوی بن کر۔ یہ سن کر تو اب ماورا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ولید مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ کائنات بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ولید بھائی، آپ ماورا سے اتنے غصے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ تم لوگوں کے زور زبردستی کرنے پر میں نے یہ شادی تو کر لی، لیکن مجھے یہ مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی زندگیوں کے اوپر تم لوگ فوکس کرو، نہ کہ میری زندگی کے اوپر۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا شہیر کی پہلی بیوی ایمن اسے چھوڑ کر جانے والی ہے اور پھر دردشہوار بھی شہیر سے طلاق لے لے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی دردشہوار ایمن، جو کہ شہیر کی پہلی بیوی ہے، اس کے سامنے یہ انکشاف کرے گی کہ میں شہیر سے دوسری شادی کر چکی ہوں، تو ایمن کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اور شہیر کی بہن بھی یہ سب کچھ سن کر کافی حیران ہوگی اور شہیر نہ شرمندگی سے دردشہوار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد دردشہوار تو اور زیادہ اس کو تڑپاتی ہے اور کہتی ہے ہاں نا، شہیر تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شہیر سے شادی کر لی، نہیں تو میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ایمن غصے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہیر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دردشہوار سے کہتا ہے تم نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے دردشہوار، جس کے بعد وہ فوراً اپنی پہلی بیوی کے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر شہیر کی بہن کہہ رہی تھی دردشہوار سے میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں شہیر بھائی سے تمہیں طلاق نہیں دلوا دوں گی نا، تب تک مجھے چین نہیں آنے والا ہے۔ میری بھابھی صرف اور صرف ایمن ہیں اور شہیر نے نا صرف وقتی طور پر تم سے نکاح کیا ہے، تم اسے یہ مت سمجھنا کہ شہیر کی ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر دردشہوار جب اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور وہ اب شہیر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رہنا ہی نہیں چاہتی ہے اور وہ واپس اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ شہیر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دردشہوار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کچھ میری بیوی کو بتانے کی؟ مجھے جب صحیح وقت لگتا نا تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا، لیکن تم نے نا بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ سن کر کہتی ہے دردشہوار میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا شہیر، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور آخر تم یہ چھپا کیوں رہے ہو سب سے؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے تم نے، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہو اور میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اب وہ صرف اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ میرا بھی حق ہے تم پر، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کھانے کھا رہے ہو باہر، لیکن تمہاری تو مجھ سے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو شہیر کہتا ہے ٹھیک ہے دردشہوار، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ تو دردشہوار غصے میں آ جاتی ہے اور اپنا سامان اٹھا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، جس کے بعد تیمور اور ایمن جب دیکھتے ہیں کہ دردشہوار نا گھر واپس آ گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں امی یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، آخر یہ واپس کیسے آ گئی اور آپ نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا؟ تو دردشہوار کہتی ہے کہ یہ گھر میرا بھی ہے اور کوئی بھی مجھے اس گھر میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے، اور تم لوگ کیا یہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہو؟ یہ گھر میرے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔
تیمور کہتا ہے ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو اس گھر میں رکھنا ہے نا تو پھر ہم اس گھر سے جا رہے ہیں۔ وہ آئمہ کو سامان پیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تیمور کی والدہ اسے بہت سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا رک جاؤ، در شہوار تھوڑے دن میں چلی جائے گی، لیکن تیمور اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ دوسری طرف اب ولید اور ماورا کے درمیان بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ شادی تو کر لی ہے ولید نے، لیکن وہ ابھی بھی اس در شہوار کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ماورا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ ماورا سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور بار بار ولید ماورا کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سے شادی میں نے صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تم دعا کا دھیان رکھو گی، اور تم اس گھر میں دعا کی ماں بن کر آئی ہو، نہ کہ میری بیوی بن کر۔ یہ سن کر تو اب ماورا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ولید مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ کائنات بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ولید بھائی، آپ ماورا سے اتنے غصے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ تم لوگوں کے زور زبردستی کرنے پر میں نے یہ شادی تو کر لی، لیکن مجھے یہ مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی زندگیوں کے اوپر تم لوگ فوکس کرو، نہ کہ میری زندگی کے اوپر۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا شہیر کی پہلی بیوی ایمن اسے چھوڑ کر جانے والی ہے، اور پھر در شہوار بھی شہیر سے طلاق لے لے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی در شہوار ایمن، جو کہ شہیر کی پہلی بیوی ہے، اس کے سامنے یہ انکشاف کرے گی کہ میں شہیر سے دوسری شادی کر چکی ہوں، تو ایمن کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اور شہیر کی بہن بھی یہ سب کچھ سن کر کافی حیران ہوگی، اور شہیر نہ شرمندگی سے در شہوار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد در شہوار تو اور زیادہ اس کو تڑپاتی ہے اور کہتی ہے ہاں نا، شہیر تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شہیر سے شادی کر لی، نہیں تو میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ایمن غصے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہیر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ در شہوار سے کہتا ہے تم نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے در شہوار، جس کے بعد وہ فوراً اپنی پہلی بیوی کے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر شہیر کی بہن کہہ رہی تھی در شہوار سے میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں شہیر بھائی سے تمہیں طلاق نہیں دلوا دوں گی نا، تب تک مجھے چین نہیں آنے والا ہے۔ میری بھابھی صرف اور صرف ایمن ہیں، اور شہیر نے نا صرف وقتی طور پر تم سے نکاح کیا ہے، تم اسے یہ مت سمجھنا کہ شہیر کی ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر در شہوار جب اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے، اور وہ اب شہیر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رہنا ہی نہیں چاہتی ہے، اور وہ واپس اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ شہیر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے در شہوار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کچھ میری بیوی کو بتانے کی؟ مجھے جب صحیح وقت لگتا نا تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا، لیکن تم نے نا بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ سن کر کہتی ہے در شہوار میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا شہیر، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اور آخر تم یہ چھپا کیوں رہے ہو سب سے؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے تم نے، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہو، اور میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اب وہ صرف اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ میرا بھی حق ہے تم پر، اور تم
اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کھانے کھا رہے ہو باہر، لیکن تمہاری تو مجھ سے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو شہیر کہتا ہے ٹھیک ہے در شہوار، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ تو در شہوار غصے میں آ جاتی ہے اور اپنا سامان اٹھا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ جس کے بعد تیمور اور ایمن جب دیکھتے ہیں کہ در شہوار گھر واپس آ گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں امی یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، آخر یہ واپس کیسے آ گئی اور آپ نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا؟ تو در شہوار کہتی ہے کہ یہ گھر میرا بھی ہے اور کوئی بھی مجھے اس گھر میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے، اور تم لوگ کیا یہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہو؟ یہ گھر میرے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔ تیمور کہتا ہے ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو اس گھر میں رکھنا ہے نا تو پھر ہم اس گھر سے جا رہے ہیں۔ وہ آئمہ کو سامان پیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تیمور کی والدہ اسے بہت سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا رک جاؤ، در شہوار تھوڑے دن میں چلی جائے گی، لیکن تیمور اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ دوسری طرف اب ولید اور ماورا کے درمیان بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ شادی تو کر لی ہے ولید نے، لیکن وہ ابھی بھی اس در شہوار کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ماورا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ ماورا سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور بار بار ولید ماورا کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سے شادی میں نے صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تم دعا کا دھیان رکھو گی، اور تم اس گھر میں دعا کی ماں بن کر آئی ہو، نہ کہ میری بیوی بن کر۔ یہ سن کر تو اب ماورا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ولید مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ کائنات بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ولید بھائی آپ ماورا سے اتنے غصے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ تم لوگوں کے زور زبردستی کرنے پر میں نے یہ شادی تو کر لی، لیکن مجھے یہ مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی زندگیوں کے اوپر تم لوگ فوکس کرو، نہ کہ میری زندگی کے اوپر۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا شہیر کی پہلی بیوی ایمن اسے چھوڑ کر جانے والی ہے، اور پھر در شہوار بھی شہیر سے طلاق لے لے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی در شہوار ایمن جو کہ شہیر کی پہلی بیوی ہے اس کے سامنے یہ انکشاف کرے گی کہ میں شہیر سے دوسری شادی کر چکی ہوں، تو ایمن کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اور شہیر کی بہن بھی یہ سب کچھ سن کر کافی حیران ہوگی، اور شہیر شرمندگی سے در شہوار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد در شہوار تو اور زیادہ اس کو تڑپاتی ہے اور کہتی ہے ہاں نا، شہیر تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شہیر سے شادی کر لی، نہیں تو میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ایمن غصے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہیر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ در شہوار سے کہتا ہے تم نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے در شہوار۔ جس کے بعد وہ فوراً اپنی پہلی بیوی کے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر شہیر کی بہن کہہ رہی تھی در شہوار سے میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں شہیر بھائی سے تمہیں طلاق نہیں دلوا دوں گی نا تب تک مجھے چین نہیں آنے والا ہے۔ میری بھابھی صرف اور صرف ایمن ہیں، اور شہیر نے نا صرف وقتی طور پر تم سے نکاح کیا ہے، تم اسے یہ مت سمجھنا کہ شہیر کی ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔
یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر در شہوار جب اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور وہ اب شہیر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رہنا ہی نہیں چاہتی ہے اور وہ واپس اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ شہیر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، در شہوار تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کچھ میری بیوی کو بتانے کی؟ مجھے جب صحیح وقت لگتا نا تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا، لیکن تم نے نا بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ سن کر کہتی ہے در شہوار، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا شہیر، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور آخر تم یہ چھپا کیوں رہے ہو سب سے؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے تم نے، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہو اور میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اب وہ صرف اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ میرا بھی حق ہے تم پر، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کھانے کھا رہے ہو باہر، لیکن تمہاری تو مجھ سے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو شہید کہتا ہے، ٹھیک ہے در شہوار، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ تو در شہوار غصے میں آ جاتی ہے اور اپنا سامان اٹھا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ جس کے بعد تیمور اور ایمن جب دیکھتے ہیں کہ در شہوار نا گھر واپس آ گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں، امی یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ آخر یہ واپس کیسے آ گئی اور آپ نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا؟ تو در شہوار کہتی ہے کہ یہ گھر میرا بھی ہے اور کوئی بھی مجھے اس گھر میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے، اور تم لوگ کیا یہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہو؟ یہ گھر میرے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔ تیمور کہتا ہے، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو اس گھر میں رکھنا ہے نا تو پھر ہم اس گھر سے جا رہے ہیں۔ وہ آئمہ کو سامان پیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تیمور کی والدہ اسے بہت سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا رک جاؤ، در شہوار تھوڑے دن میں چلی جائے گی، لیکن تیمور اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ دوسری طرف اب ولید اور ماورا کے درمیان بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ شادی تو کر لی ہے ولید نے، لیکن وہ ابھی بھی اس در شہوار کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ماورا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ ماورا سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور بار بار ولید ماورا کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سے شادی میں نے صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تم دعا کا دھیان رکھو گی، اور تم اس گھر میں دعا کی ماں بن کر آئی ہو، نہ کہ میری بیوی بن کر۔ یہ سن کر تو اب ماورا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ولید مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ کائنات بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے، ولید بھائی آپ ماورا سے اتنے غصے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ تم لوگوں کے زور زبردستی کرنے پر میں نے یہ شادی تو کر لی، لیکن مجھے یہ مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی زندگیوں کے اوپر تم لوگ فوکس کرو، نہ کہ میری زندگی کے اوپر۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا شہیر کی پہلی بیوی ایمن اسے چھوڑ کر جانے والی ہے اور پھر در شہوار بھی شہیر سے طلاق لے لے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی در شہوار ایمن جو کہ شہیر کی پہلی بیوی ہے اس کے سامنے یہ انکشاف کرے گی کہ میں شہیر سے دوسری شادی کر چکی ہوں، تو ایمن کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اور شہیر کی بہن بھی یہ سب کچھ سن کر کافی حیران ہوگی، اور شہیر نا شرمندگی سے در شہوار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔
جس کے بعد در شہوار تو اور زیادہ اس کو تڑپاتی ہے اور کہتی ہے ہاں نا، شہیر تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شہیر سے شادی کر لی، نہیں تو میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ایمن غصے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہیر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ در شہوار سے کہتا ہے تم نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے در شہوار۔ جس کے بعد وہ فوراً اپنی پہلی بیوی کے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر شہیر کی بہن کہہ رہی تھی در شہوار سے میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں شہیر بھائی سے تمہیں طلاق نہیں دلوا دوں گی نا، تب تک مجھے چین نہیں آنے والا ہے۔ میری بھابھی صرف اور صرف ایمن ہیں اور شہیر نے نا صرف وقتی طور پر تم سے نکاح کیا ہے۔ تم اسے یہ مت سمجھنا کہ شہیر کی ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر در شہوار جب اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور وہ اب شہیر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رہنا ہی نہیں چاہتی ہے اور وہ واپس اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ شہیر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے در شہوار تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کچھ میری بیوی کو بتانے کی؟ مجھے جب صحیح وقت لگتا نا تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا، لیکن تم نے نا بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ سن کر کہتی ہے در شہوار میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا شہیر، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور آخر تم یہ چھپا کیوں رہے ہو سب سے؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے تم نے، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہو اور میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اب وہ صرف اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ میرا بھی حق ہے تم پر، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کھانے کھا رہے ہو باہر، لیکن تمہاری تو مجھ سے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو شہیر کہتا ہے ٹھیک ہے در شہوار، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ تو در شہوار غصے میں آ جاتی ہے اور اپنا سامان اٹھا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ جس کے بعد تیمور اور ایمن جب دیکھتے ہیں کہ در شہوار نا گھر واپس آ گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں امی یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، آخر یہ واپس کیسے آ گئی اور آپ نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا؟ تو در شہوار کہتی ہے کہ یہ گھر میرا بھی ہے اور کوئی بھی مجھے اس گھر میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے، اور تم لوگ کیا یہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہو؟ یہ گھر میرے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔ تیمور کہتا ہے ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو اس گھر میں رکھنا ہے نا تو پھر ہم اس گھر سے جا رہے ہیں۔ وہ آئمہ کو سامان پیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تیمور کی والدہ اسے بہت سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا رک جاؤ، در شہوار تھوڑے دن میں چلی جائے گی، لیکن تیمور اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ دوسری طرف اب ولید اور ماورا کے درمیان بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ شادی تو کر لی ہے ولید نے، لیکن وہ ابھی بھی اس در شہوار کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا ہے اور اسی وجہ سے وہ ماورا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے اور وہ ماورا سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور بار بار ولید ماورا کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سے شادی میں نے صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تم دعا کا دھیان رکھو گی اور تم اس گھر میں دعا کی ماں بن کر آئی ہو، نہ کہ میری بیوی بن کر۔ یہ سن کر تو اب ماورا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ولید مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ کائنات بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ولید بھائی آپ ماورا سے اتنے غصے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ تم لوگوں کے زور زبردستی کرنے پر میں نے یہ شادی تو کر لی، لیکن مجھے یہ مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔
بہتر یہی ہوگا کہ اپنی زندگیوں کے اوپر تم لوگ فوکس کرو، نہ کہ میری زندگی کے اوپر۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا شہیر کی پہلی بیوی ایمن اسے چھوڑ کر جانے والی ہے اور پھر درش شہوار بھی شہیر سے طلاق لے لے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی درش شہوار ایمن، جو کہ شہیر کی پہلی بیوی ہے، اس کے سامنے یہ انکشاف کرے گی کہ میں شہیر سے دوسری شادی کر چکی ہوں، تو ایمن کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اور شہیر کی بہن بھی یہ سب کچھ سن کر کافی حیران ہوگی، اور شہیر نہ شرمندگی سے درش شہوار کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد درش شہوار تو اور زیادہ اس کو تڑپاتی ہے اور کہتی ہے، ہاں نا، شہیر تو میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شہیر سے شادی کر لی، نہیں تو میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ایمن غصے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہیر کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ درش شہوار سے کہتا ہے، تم نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے درش شہوار، جس کے بعد وہ فوراً اپنی پہلی بیوی کے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر شہیر کی بہن کہہ رہی تھی درش شہوار سے، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں شہیر بھائی سے تمہیں طلاق نہیں دلوا دوں گی نا، تب تک مجھے چین نہیں آنے والا ہے۔ میری بھابھی صرف اور صرف ایمن ہیں اور شہیر نے نا صرف وقتی طور پر تم سے نکاح کیا ہے، تم اسے یہ مت سمجھنا کہ شہیر کی ساری جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر درش شہوار جب اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور وہ اب شہیر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رہنا ہی نہیں چاہتی ہے اور وہ واپس اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ شہیر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، درش شہوار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کچھ میری بیوی کو بتانے کی؟ مجھے جب صحیح وقت لگتا نا تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا، لیکن تم نے نا بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ سن کر کہتی ہے درش شہوار، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا شہیر، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور آخر تم یہ چھپا کیوں رہے ہو سب سے؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے تم نے، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہو اور میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اب وہ صرف اس کا شوہر نہیں ہے بلکہ میرا بھی حق ہے تم پر، اور تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کھانے کھا رہے ہو باہر، لیکن تمہاری تو مجھ سے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو شہیر کہتا ہے، ٹھیک ہے درش شہوار، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ تو درش شہوار غصے میں آ جاتی ہے اور اپنا سامان اٹھا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، جس کے بعد تیمور اور آئمہ جب دیکھتے ہیں کہ درش شہوار نا گھر واپس آ گئی ہے، یہ دیکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں، امی یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ آخر یہ واپس کیسے آ گئی اور آپ نے اسے گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا؟ تو درش شہوار کہتی ہے کہ یہ گھر میرا بھی ہے اور کوئی بھی مجھے اس گھر میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے، اور تم لوگ کیا یہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہو؟ یہ گھر میرے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔ تیمور کہتا ہے، ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو اپنی بیٹی کو اس گھر میں رکھنا ہے نا تو پھر ہم اس گھر سے جا رہے ہیں۔ وہ آئمہ کو سامان پیک کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تیمور کی والدہ اسے بہت سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا رک جاؤ، درش شہوار تھوڑے دن میں چلی جائے گی، لیکن تیمور اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے۔ دوسری طرف اب ولید اور ماورا کے درمیان بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ شادی تو کر لی ہے ولید نے، لیکن وہ ابھی بھی اس
در شہوار کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ماورا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ ماورا سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور بار بار ولید ماورا کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سے شادی میں نے صرف اس وجہ سے کی ہے کہ تم دعا کا دھیان رکھو گی، اور تم اس گھر میں دعا کی ماں بن کر آئی ہو، نہ کہ میری بیوی بن کر۔ یہ سن کر تو اب ماورا بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ولید مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ کائنات بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے ولید بھائی، آپ ماورا سے اتنے غصے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ جس کے بعد ولید کہتا ہے کہ تم لوگوں کے زور زبردستی کرنے پر میں نے یہ شادی تو کر لی، لیکن مجھے یہ مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی زندگیوں کے اوپر تم لوگ فوکس کرو، نہ کہ میری زندگی کے اوپر۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا شہیر کی پہلی بیوی ایمن اسے چھوڑ کر جانے والی ہے، اور پھر در شہوار بھی شہیر سے طلاق لے لے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔